بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انسائٹ کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات سنائیں گے۔ ایک انوکھے چرواہے کی دلچسپیاں۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ خوشگوار فریضہ کمال شفقت سے ادا کرنا شروع کیا، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی والدہ کی وفات کے صدمے سے ہی نہ سنبھلنے پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں اور دکھوں کے بوجھ پے در پے پڑتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا جان کے جنازے میں شریک ہو کر قبرستان کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ بھر آنسوؤں کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم گالوں پر مسلسل ٹپکتی رہیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاس و غم کی ایک مجسم تصویر دکھائی دیتے رہے۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت اور فراست سے اس نازک فریضے کی انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت و محبت سے پیش آتے تھے اور انتہائی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی یتامت کا قطعی احساس نہ ہونے پائے۔ گلہ بانی سے انسانی رہنمائی تک سب سے پہلا باقاعدہ مشغل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا گلہ بانی تھا۔ اس مشغل کی ابتدا ان دنوں ہی ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے صحرائی خیمے میں زیر پرورش تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دوسرے لوگوں کی بکریاں چرانے کا اتفاق بھی ہوا۔ آئندہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ابتدائی مشغل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نبوت کے لیے گلہ بانی بنیادی شرط ہے۔ گلہ بانی کے بغیر منصب نبوت تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بان تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی گلہ بانی کی ہے۔ میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چرواہے کی زندگی بے حد دلچسپ ہوتی ہے۔ جب وہ ریوڑ لے کر کھلی فضاؤں کی جانب نکلتا ہے تو اسے فطرت اور زندگی پر غور و فکر کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ زمین پر پھیلا ہوا سبزہ، خوبصورت درخت، عجیب و غریب جھاڑیاں اور اوپر نیلگوں آسمان فکر و عمل میں نکھار کی تحریک کا باعث بنتے ہیں۔ بکریوں کی خوراک اور حفاظت کا اہتمام کرتے کرتے چرواہے کو مخلوق خدا کے ذہن اور جسم کے لیے پاکیزہ خوراک مہیا کرنے کی فکر دامنے گیر ہوتی ہے۔ لوگوں کو ہر قسم کی بدیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کے ڈھنگ سوچتے ہیں، اور یوں انجام کار ایک گلہ بان انسانیت اور کائنات کی نگہبانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گلہ بانی کے اسی قسم کے معنی خیز مشاغل انسان کے سامنے بڑے تعمیری خیالاتوں کے خاکے ابھارتے ہیں۔ اگر چرواہا زیرک ہو تو اس کے جسم اور روح کے لیے نایاب خوراک مہیا ہو جاتی ہے۔ پھر اسے ان ابتدائی تجربوں کو وسعت دینے اور انہیں مختلف حالات اور معاملات میں استعمال کرنے کی رغبت محسوس ہوتی ہے۔ چراگاہوں میں مویشی چرانے کا ابتدائی تجربہ رفتہ رفتہ نئی شکلیں اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر اگر چرواہا فہم و فراست سے کام لے تو اس پر مخلوق خدا کے فکر و عمل کو معنی خیز سمتیں دینے کے رموز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پریشان انسانیت کو اطمینان بخش ہدایت سے فیض یاب کرنے کے مؤثر ڈھنگ سوچتے ہیں۔ چنانچہ مویشی چراتے چراتے چرواہا انسانوں کی جامع رہنمائی کی مکمل تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں یہ اعتماد پوری طرح اجاگر ہو جاتا ہے کہ اس نے کاروان انسانیت کو منزل تک پہنچا دینا ہے۔ جب چرواہے کی زندگی اس مقام پر پہنچتی ہے تو انسانی بود و باش اور تہذیب و تمدن میں عزم و امید اور تعمیر و تخلیق کے مثبت امکانات روشن ہو جاتے ہیں، اور چرواہے کی شخصیت ایک محسن کائنات کی حیثیت سے واضح طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ داستان گوئی کی طرف میلان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مکہ کی تعیش پسند زندگی اور اس کی دلچسپیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم اور مطہر روح کو پھسلانے میں قطعی ناکام رہیں۔ قدیم عرب میں افسانہ گوئی کا رواج عام تھا، چنانچہ
اس فن میں کمال رکھنے والوں کی ایک خاصی بڑی جماعت پیدا ہو چکی تھی۔ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر لوگ رات کو کسی مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور کوئی منجھا ہوا داستان گو دلچسپ قصے کہانیاں شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ اکثر رات بھر جاری رہتا اور لوگ بڑے شوق سے یہ داستانیں سننے میں مگن رہتے۔ ابتدائی عمر میں ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی داستان گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تفریح کے لیے روانہ ہوئے تو اتفاق سے راستے میں ایک مکان میں شادی کی محفل زوروں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تماشا دیکھنے کے لیے ٹھہر گئے تو وہیں نیند آ گئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو شادی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو سکے اور نہ داستان گوئی کے مرکز تک پہنچ سکے۔ تفریحوں سے محروم چرواہا۔ عہد گلہ بانی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادداشتیں دلچسپ بھی ہیں اور اخلاقی پہلو سے بے حد اہم بھی۔ اس دور کے ایک واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بے تکلف الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے: میرے لیے ان مشاغل میں کوئی کشش نہ تھی جن سے کفار مکہ لطف اندوز ہوتے تھے، مگر دو موقعوں پر جب میں نے ان تفریحوں سے قدرے محظوظ ہونا چاہا تو میرے اور میری خواہش کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور قریش کا ایک اور نوجوان چرواہا مکہ کی پہاڑیوں پر اپنے ریوڑ چرا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، میں کچھ آرام اور تفریح کی خاطر رات بھر کے لیے شہر جا رہا ہوں، ذرا میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا۔ میرا ساتھی راضی ہو گیا تو میں شہر کی جانب چل نکلا۔ ابھی آبادی کے پہلے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے ڈف اور بانسری کی سریں سنائی دیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اہل خانہ جشن شادی میں مشغول ہیں۔ میں بھی ان میں جا بیٹھا اور موسیقی سننے لگا، مگر ہوا یوں کہ خداوند تعالیٰ نے میرے کان ہی بند کر دیے۔ پھر مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ صبح سورج نکلنے پر ہی آنکھ کھلی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ شادی کے اس جشن میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ جب میں چراگاہ میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹا تو اسے سارا واقعہ جوں کا توں سنا دیا۔ دوسرے واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے: اسی طرح ایک دفعہ اور میں رات کو اسی مقصد کے لیے مکہ شہر کی جانب روانہ ہوا تو پھر وہی بات ہوئی۔ میرے کانوں میں یکایک گانے بجانے کی آواز آئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی آسمانی نغمہ تھا، لیکن پھر اسی لمحہ مجھے دفعتاً نیند نے آ گھیرا۔ صبح تک میری آنکھ لگی رہی۔ اس کے بعد تو پھر کبھی مجھے اس قسم کا کوئی خیال تک نہ آیا، حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخشا۔ عظیم چرواہے کی دلچسپ یادداشتیں۔ عہد شباب میں جو تندرست و توانا نوجوان پھسلن اور لغزشوں سے محفوظ رہے، اس کی سیرت و کردار کی عظمتوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دن بھر کی مشقتوں کے بعد چند لمحے دلچسپ کہانیوں یا صحت مند موسیقی سے جی بہلانے میں کیا مذائقہ ہے، مگر ایک برگزیدہ ہستی جسے ساری کائنات کی نگہبانی سونپی جا رہی ہو، اس کے بلند منصب کے لیے اس قسم کی تفریحوں میں شمولیت شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد شباب کے تمام تر لمحات پاکیزہ غور و فکر اور انسانی بھلائی کے کاموں میں ہی بسر ہوئے، اور وقت کی تمام لغزشیں اور پھسلنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و استقلال کو متزلزل کرنے میں قطعی ناکام رہیں۔ زمانہ رسالت میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ بانی ایسے سادہ اور پر لطف مشغلے کا کبھی کبھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ چند صحابہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک جنگل سے گزرے۔ کچھ ساتھی ایک بیری سے بیر توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بیر خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔